الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب۔ توبہ دلوں کو پاک اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب۔ توبہ دلوں کو پاک اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں احسنوا العبادۃ، خدا کی عبادت اچھی طرح کیجیے۔ بے شماری جو منطق کے اول میں چل رہی ہے وہ آج جو ہم نے اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے اصول القسمت۔ اصول القسمت، تقسیم کے اصول۔ لیکن اس سے پہلے آج پھر اگر عرض کر دوں تو کوئی بات نہیں ہے کہ تیسرا باب 3 چیزوں کے بارے میں تھا معرف۔ ایک بحث مقدمی تھی، تمام ہوئی۔ اصلی بحث تمام ہو چکی، تعریف کی اقسام، تعریف کی شروط، اور آخر میں بتایا تھا کہ یہ تیسرا باب خاتمہ کے بارے میں ہے۔ خاتمہ کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور خاتمہ قسمت کے بارے میں ہے۔ تو بعض اوقات ذہن میں میرے عزیزو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسمت تقسیم کرنے کا اس کے ساتھ کیا رابط بنتا ہے؟ کیا رابط ہے؟ تقسیم شروع کر دی ہے، کسی چیز کو تقسیم کرنے کا سابقہ بحث کے ساتھ کیا رابط اور جوڑ کیا ہے، کیا تعلق ہے اس سے؟ تو کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ اس سے پہلے کہا ہے ہم نے کہ معرف کی 4 قسمیں ہیں، تعریف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی فصول سے آگاہی محال یا مشکل کام ہے۔ پہلے آپ انارتن میں جب پڑھا، انارتن وضاحت میں یہ بات جانی تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت اور ان کی فصول سے آگاہی مشکل کام ہے، محال ہے۔ بشر کے مقدور میں جو کچھ ہے وہ رسمی تعریفیں ہیں، حقیقی اشیاء کی جو جنس اور فصل کے ذریعے تعریف ہے وہ بشر کے مقدور میں نہیں ہے۔ حالہ میرے عزیزو بحث یہ ہے کہ بالآخر فرض بر فرض امکان حد تام کے امکان کی صورت میں یا لا اقل باقی اقسام تعریف جو ہیں طریقۂ تحصیل اکتساب حدود اور رسوم اشیاء کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے حدود کو معلوم کرنے کا یا ان کی رسوم اشیاء خاصہ وغیرہ جو ہے ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم مطمئن ہو جائیں کہ فلاں تعریف واقعاً حد تام ہے یا کم از کم رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یا کیسے سمجھیں جو ہم نے تحصیل اور حاصل کیا ہے واقعاً یہ ذاتی ماہیت ہے، ذاتی مشترک ہے، ذاتی مختص ہے یا فلاں خصوصیت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، کیسے سمجھیں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ منطقیوں نے اشیاء کی حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہی قسمت ہے۔ اس قسمت کے ذریعے یعنی ایک چیز کو تقسیم کر کے ہم اشیاء کی حدود اور رسوم وغیرہ کو حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نا بات کو؟
ربط کی کہ قسمت کو کیوں پڑھ رہے ہیں، حد تام کو حاصل کرنے کا طریقہ پڑھ رہے ہیں۔ حد تام کسی چیز کے حد تام کو حاصل کرنے کا ایک طریقے کا نام قسمت ہے۔ گویا کہ یہ بھی مسئلہ قسمت والا اسی تعریف سے مربوط ہے۔ تعریف میں جو ہوتا تھا مثلا حد تام کے ذریعے تعریف ہوتی تھی، رسم تام، رسم ناقص، تو یہ انہی کی حدود کو معلوم کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ یہ قسمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاً تو حد تام بزرگان نے کہا ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض تو کر سکتے ہیں نا، بالفرض حد تام سے تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ یہ جنس قریب اور فصل قریب ہیں، یہ رسم ہے، یہ حد ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں تو ان طریقوں میں سے حد تام کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے گا جان؟ ایک قسمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس قسمت کو مطلب کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، ربط بھی دے دیا تھا، آج پھر دیا ہے۔ قسمت کا ہم نے معنی پڑھا ہے کہ ایک چیز کو تقسیم کرنا اور اس کو جز جز کرنا اور مختلف امور میں بانٹنے کا نام قسمت ہے، بانٹنے کا نام قسمت ہے۔ تعریف کرنے کے بعد دوسرا مطلب جو کل آپ کے لیے بیان ہوا تھا وہ ہے اس قسمت کا فائدہ، کہ اس قسمت کا فائدہ کیا ہے عزیزو۔ قسمت کا فائدہ کے بارے میں بتایا تھا کہ انسان کی مکمل زندگی کی بنیاد ہی اصلاً اسی تقسیم پر ہے، یہ ایک فطری امر ہے۔ آپ پہلے اشیاء کو تقسیم دیکھو کرتے ہیں آسمانی اور زمینی میں، پھر زمینی کو آپ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تقسیم علوم اور فنون کی تدوین اور تشکیل میں بڑی مددگار ہے۔ آپ کسی کتاب کو جب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے باب بناتے ہیں، فصلیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم کر کے الگ الگ کرتے ہیں۔ اسی طرح عرض کیا تھا کہ ایک کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر بنانے والے نے بھی اپنے گھر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرے مہمانوں کے لیے ہے، یہ میرے بیٹھنے کے لیے ہے کمرہ جہاں میں بیٹھ کر مطالعہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ سونے کا کمرہ ہے۔ بالآخر اپنے گھر کے بھی ایک اس کمروں کے اندر نام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس کمرے کے لیے یہ استفادہ ہے، اس کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ جانتے ہیں عزیز۔ اسی طرح تاجر نے بھی اپنے مال کا نفع و نقصان لگانے کے لیے ایک حساب و کتاب رکھا ہوا ہے، تقسیم اس کے پاس بھی ہے، کیا آمد ہے، کیا اخراج ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لائبریری جو ہے اس کی بھی لائبریری والوں نے، کتاب والوں نے ایک تقسیم کے تحت کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اصول کی ہیں، یہ منطق کی ہیں، یہ فلسفہ کی ہیں، یہ فقہ کی ہیں، یہ تاریخ کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس طرح کر کے تاکہ بندہ جس کتاب کو ڈھونڈنا چاہے آسانی کے ساتھ اس کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ حتیٰ آپ دیکھ لیں میرے عزیز بھائی کہ علماء جو ہیں تربیت کرنے والے، انہوں نے مدارس کو تقسیم کیا ہوا ہے، پرائمری، میڈل، ہائی سکول میں، اور پھر اس کے مطابق کلاسیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک، یہ نہیں تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے تقسیم پہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فطری امر ہے، تقسیم کا بہت بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کل آپ کے لیے تقسیم کی تعریف اور تقسیم کا فائدہ جو ہے بیان کیا تھا۔ آج پھر جو ہے ساری بحث کو تھوڑا سا ٹچ دیا ہے کہ جناب اس تقسیم کا پچھلی بحث سے ربط کیا ہے، تو گویا کہ یہ قسمت والی بحث اسی تعریف والی بحث جو تھی اس کا یہ تتمہ ہے، اسی کو یہ تکمیل کرنے والی ہے کہ راہ تحصیل حد تام کا ایک طریقہ قسمت ہے، تعریف ہو گئی، فائدہ بیان ہو گیا، اور آج جو بیان ہونے والا ہے اپنے عزیزوں کے لیے وہ جناب علی یہ ہے، ذرا غور فرمانا، اصول القسمت، تقسیم کے اصول،
تقسیم کے اصول، یہ ہم نے بیان کرنے ہیں آپ کے لیے تقسیم کے اصول، جو کہ بنیادی طور پر تقسیم کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس تقسیم کا ثمرہ ہونا ضروری ہے، لا بد من ثمرۃ، یعنی یہ جو ہم تقسیم کریں تو اس کا ثمرہ ہونا ضروری ہے۔ وضاحت کروں گا، پھر میں پہلے کلی باتیں بتا دوں۔ اس تقسیم کے 4 اصول ہیں، اور پہلا یہ ہے کہ اس تقسیم کا ثمرہ ہونا اور کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کریں تو اقسام میں تباین ہو۔ تیسری یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے اس کی اساس ایک ہو، تقسیم کریں تو کسی ایک اساس اور ایک بنیاد کے اوپر تقسیم کریں۔ اور چوتھی یہ ہے اصول قسمت میں سے کہ وہ تقسیم جامع ہو، مانع ہو۔ وضاحت کرتا ہوں، تو کلی اصول کتنے ہو گئے جی؟ تقسیم کے اصول 4 ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ تقسیم ثمر آور ہو، اس کا کوئی ثمرہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اقسام میں تباین ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اساس ایک ہو، بنیاد ان کی تقسیم کی ایک ہو۔ اور چوتھی یہ کہ یہ تقسیم جامع مانع ہو۔ ایک خاکہ بیان کر دیا، ابھی تھوڑی سی وضاحت آگا جان کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس تقسیم کے لیے ثمرہ کا ہونا ضروری ہے، یہ تقسیم ثمر آور ہو۔ توجہ کرنا، جب تک مقسم تقسیم کرنے والے کے ہدف کے حوالے سے تقسیم کا کوئی ثمرہ نہ ہو، تقسیم نامناسب ہے۔ جب تک مقسم تقسیم کرنے والے کے ہدف کے حوالے سے تقسیم کا کوئی ثمرہ نہ ہو تو یہ تقسیم نامناسب ہے۔ لہذا جب ایک نحوی فعل کو اس کی 3 اقسام میں تقسیم کرتا ہے تو اس لیے کہ ہر قسم کا اپنا ایک مخصوص حکم ہے۔ جب ایک نحوی فعل کو اس کی 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے تو ہر قسم کا ایک اپنا مخصوص حکم ہے۔ لہذا اگر وہ فعل ماضی کو مضموم العین، مفتوح العین یا مکسور العین میں تقسیم کرنا چاہے تو یہ تقسیم مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ عزیزو ان تمام اقسام کا نحو میں ایک ہی حکم ہے۔ مضموم العین، مکسور العین، مفتوح العین جو بھی ہو، ان تمام کا حکم ایک ہے کہ ایک ہی حکم ہے جو کہ بنا مبنی ہونا ہے۔ لہذا یہ تقسیم لغو اور بے فائدہ شمار ہوگی۔ اگر ہم نحوی آئے اور وہ فعل ماضی کو کہے مضموم العین، مفتوح العین، مکسور العین، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ نحوی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے جو بھی ہو، مضموم مکسور جو بھی ہو، حکم تو ایک ہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ ماضی مبنی ہے۔ لہذا یہ تقسیم لغو ہے، بے فائدہ ہے۔ لیکن عزیزو علم صرف کے مدون کے لیے یہ تقسیم صحیح ہے، کیونکہ وہ اپنی غرض، علم صرف والے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی غرض جو کہ کلمہ کی تصریف ہے اس میں اس تقسیم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہذا تقسیم کے اصول کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس تقسیم کا مقسم کی نظر میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ اگر نحوی آ کر فعل کو 3 قسموں میں تقسیم کر دے تو یہ
تقسیم ثمرآور ہے، کیونکہ ہر قسم کا ایک مخصوص حکم ہے۔ لیکن اگر وہ فعل ماضی کو نحوی، مضموم العین، مفتوح العین، مقصور العین میں تقسیم کرتا ہے تو اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا الگ الگ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ سب کا حکم ایک ہے۔ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، وہ کیا ہے کہ ماضی مبنی ہے۔ یہ تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ لاغو ہے۔ ہم نے اسی بات کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تقسیم کا فائدہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اسی صرفی تقسیم کرتا ہے تو صرفی کے لیے یہ بات مفید ہے، صرفی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا آغا جناب آغا مرحوم مظفر، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں، اس لیے آغا فرماتے ہیں پہلے باب میں عقلی اور طبعی دلالت کو لفظی اور غیر لفظی میں تقسیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم جب کریں تو اس کا کوئی فائدہ ہو، لہذا اسی خاطر ہم نے پہلے باب میں عقلی اور طبعی دلالت کو لفظی اور غیر لفظی میں تقسیم نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ منطقی کے لیے اس تقسیم میں کوئی قابل توقع فائدہ نہیں ہے، منطقی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا اس وجہ سے آگاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عقلی اور طبعی دلالت کو لفظی اور غیر لفظی میں تقسیم نہیں کیا، کیونکہ منطقی کے لیے اس تقسیم میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اور تقسیم کا اصول یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ اصول قسمت کا پہلا اصول کہ اس تقسیم کا ثمرہ ہونا چاہیے۔ دوسرا میرے عزیزو کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے قسمت کا اصول کہ اقسام میں تباین ہو، اقسام میں تباین ہو۔ تقسیم صرف اس صورت میں صحیح ہوتی ہے جب اقسام متباین ہوں، ان میں تباین کی نسبت ہو اور آپس میں تداخل نہ کریں۔ جس پر ایک قسم صادق آئے اس پر دوسری قسم صادق نہ آئے۔ اس اصول کی طرف فرماتے ہیں خود تقسیم کی تعریف بھی اشارہ کرتی ہے۔ خود قسمت کی تعریف میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تجزیۃ الشیء وتفریقہ الی امور متباینہ، نہیں کہا تھا؟ یعنی اس کی طرف کے اقسام متباین، خود اس تعریف میں جائے نا، ادھر بھی یہ تفریقہ الی امور متباینہ، تعریف بھی اسی اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ توجہ کرنا اس دوسرے اصول کو کہ اقسام میں تباین ہو، مثال دے رہا ہے۔ لہذا اگر آپ اس میں منصوب کو مفعول، حال، تمیز اور ظرف میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ ایک باطل تقسیم ہے، باطل تقسیم ہے۔ کیوں؟ کہ ظرف مفعول کی ایک قسم ہے، ظرف مفعول کی ایک قسم ہے، لہذا یہ مفعول کا قسیم واقع نہیں ہو سکتا۔ ظرف مفعول کی ایک قسم ہے، لہذا یہ مفعول کا قسیم واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایسی تقسیم کے بارے میں آپ سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کی قسم اس کی قسیم بھی ہو، یہ باطل ہے۔ ایک چیز قسم بھی ہو اس کی اور اسی کا قسیم بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ لہٰذا آگے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ عراق والوں کو، جو عراق کے اندر رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ کہیں علماء اور جہلاء، اغنیاء اور فقراء، مریضوں اور صحت مندوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تقسیم اکثر ان غافل اور غیر منطقی لوگوں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بلا تحقیق بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن یہ تقسیم اس اصول پر جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ فٹ نہیں ہے، کیونکہ ضروری ہے اغنیاء اور فقراء بھی علماء یا جہلاء اور مریضوں یا صحت مندوں میں سے ایک قسم میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا پھر میں مزید بتاتا ہوں کہ اس مثال میں اصول یہ ہے کہ پہلے سکونت پذیروں کو علماء اور جہلاء میں تقسیم کرو، پھر ان میں ہر ایک کو اغنیاء اور فقراء میں، تو اس طرح کر کے تقسیم کرنی ہے، کیونکہ ان میں تداخل آ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تداخل نہ ہو، اقسام متباین ہوں، ٹھیک ہے۔ اب چند ایک کچھ اصول نکالے جا رہے ہیں اس سے، وہ ذرا توجہ کرنا۔ کسی چیز کی قسم کو اس کا قسیم بنانا، مثال کے طور پر ظرف کو مفعول کا قسیم بنانا جائز نہیں ہے۔ کسی چیز کی قسم کو اس کا قسیم بنانا ٹھیک جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کی کے قسیم کو اس کی قسم بنانا، مثال کے طور پر حال کو مفعول کی قسم بنانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک چیز کو خود اپنے اور غیر میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اصول قسمت کے 4 اصول کلی تھے، اور میں نے آپ کے سامنے 2 اصول بیان کیے، اور 2 انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کر لیتے ہیں، یا دیکھیں گے ٹائم ہوا تو پھر بیان کر لیں گے۔ توجہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ اصول القسمت لا بد من ثمرۃ، قسمت کے اصول لا بد من ثمرۃ، ثمرہ کا ہونا ضروری ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ لا تحسن القسمت الا اذا کان للتقسیم ثمرۃ نافعۃ فی غرض المقسم، قسمت خوب نہیں ہے، لا تحسن الخدمت، قسمت خوب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، الا مگر اذا کان للتقسیم ثمرۃ نافعۃ فی غرض المقسم، مگر جب تقسیم کا ایک ثمرہ نافع ہو مقسم کی غرض میں، یعنی کیا؟ بے ان تختلف الاقسام فی الممیزات والاحکام المقصودۃ فی موضع القسمت، یعنی اقسام مختلف ہوں ممیزات میں اور احکام جو مقصود ہیں قسمت کے موضع میں، قسمت کے موقع پہ، تقسیم کرنے کے وقت، ٹھیک، فی موضع القسمت، تقسیم کے مورد میں، تقسیم کی جگہ میں۔ فَإِذَا قَسَّمَ النَّحْوِی الْفِعْلَ إِلَىٰ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ، پس جب نحوی فعل کو تقسیم کرتا ہے اپنی 3 اقسام میں، فَلِأَنَّ لِكُلِّ قِسْمٍ حُکْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ، تو ہر قسم کا حکم ہے یختص بہ، جو اس قسم کے ساتھ مختص ہے۔ اما اذا اراد ان يقسم الفعل الماضی الى مضموم العین ومفتوحها ومکسورها، اما اذا اراد کون، جب نحوی، اما جب نحوی ارادہ کرے کہ وہ فعل ماضی کو تقسیم کرے الى مضموم العین، مضموم عین، ومفتوحها یا مفتوح العین، ومکسورها اور مکسور العین کی طرف، فلا یحسن منہ ذلک، تو یہ نحوی سے یہ تقسیم اچھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لأن الاقسام کلها لها حکم واحد فی علم النحو، اس لیے کہ تمام اقسام کا ایک ہی حکم ہے علم نحو میں، ہو البنا، اور وہ بنا ہے کہ ماضی مبنی ہوتی ہے، چاہے مضموم العین ہو، مفتوح العین ہو، مکسور العین، حکم تو ایک ہے نا، تقسیم کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ لغو ہوا۔ فَيَكُونُ التَّقْسِيمُ عَبَثًا وَلَغْوًا، پس تقسیم عبث اور لغو ہے۔
بخلاف مدون علم صرف، برخلاف علم صرف کے، مدون کے خلاف، علم صرف کی تدوین کرنے والے کے خلاف، فَإِنَّهُ يَسِعُ لَهُ مِثْلُ هَذَا التَّقْسِيمِ، ٹھیک ہے نا، یعنی مدون علم صرف کے لیے یہ تقسیم، مثل هذا التقسیم، اس قسم کی تقسیم، یہ تقسیم جو ہے صحیح ہے، کیوں؟ لِانْتِفَاعِهِ بِهِ فِي غَرْضِهِ مِنْ تَصْرِیفِ الْکَلْمَةِ، اس لیے کہ مدون علم صرف جو ہے وہ اس تقسیم سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی غرض میں تصریف کلمہ سے، والدہ، اسی خاطر، کس کی خاطر کہ ہم نے کہا ہے تقسیم کا ثمرہ ہونا چاہیے، اسی خاطر، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی بجلی چلی گئی ہے، مجھے کوئی چیز روشن کرنے دینا، پھر میں آپ کی خدمت میں جناب حاضر ہوں۔ اب آ گیا جناب، وہی روشن کیا، توجہ فرمائیے، بسم اللہ۔ وَلِهَذَا لَمْ نُقَسِّمْ نَحْنُ الدَّلَالَتَيْنِ الْعَقْلِيَّةِ وَالطَّبْعِيَّةِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَى لَفْظِيَّةٍ وَغَيْرِ لَفْظِيَّةٍ، اس لیے ہم نے لم نقسم نحن الدلالتین العقلیت والطبیعت فی الباب الاول، اس لیے آگاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دو دلالتیں عقلیہ اور طبیعہ کو پہلے باب میں لفظیہ اور غیر لفظیہ میں تقسیم نہیں کیا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا ثَمْرَةَ تُرْجَى مِنْ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي غَرْضِ الْمَنْطَقِ، اس لیے کہ منطقی کی غرض میں اس تقسیم کے ثمرے کی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کما اشرنا الی ذالک ہناک فی التعلیقۃ، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا وہاں اس پہلے باب میں، فی التعلیقہ، حاشیہ میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ عقلیہ اور طبیعہ کو لفظیہ اور غیر لفظیہ میں تقسیم کریں۔ پہلا اصول ہو گیا جی۔ دوسرا جی، لا بد من تباین الاقسام، دوسرا اصول یہ ہے کہ اقسام، ٹھیک ہے نا، کے درمیان تباین کا ہونا کیا ہے آقا جان؟ ضروری ہے، اقسام میں تباین ہو، لا بد من تباین الاقسام، ٹھیک ہے، اقسام میں تباین کا ہونا ضروری ہے۔ لا تصح القسمۃ الا اذا كانت الاقسام متباینۃ غیر متداخلۃ، توجہ چاہتا ہوں، قسمت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ جب اقسام متباین ہوں، غیر متداخلۃ، متداخل نہ ہوں، قسم ایک دوسرے میں داخل نہ ہوں، جدا جدا ہوں، تباین ہو ان میں۔ لا یصدق احدہما علی ما صدق علیہ الاخر، لا یصدق احدہما، ان اقسام میں سے ایک جو ہے، ٹھیک ہے، صادق نہ آئے، علی ما صدق علیہ الاخر، جس پر دوسرا صادق آ رہا ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ تعریف القسمت نفسہ، اور اس اصل کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تعریف القسمت نفسہ، خود قسمت کی تعریف اس اصل کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ قسمت کی تعریف میں ہم نے کہا تھا نا، تجزیہ الشیء و تفریق الی امور متباینہ، امور متباینہ تھا نا، تو ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ اقسام میں تباین ہو۔ فَإِذَا قَسَّمْتَ الْمَنْصُوبَ مِنَ الْأَسْمَاءِ إِلَى مَفْعُولٍ وَحَالٍ وَتَمْییزٍ وَظَرْفٍ، جب آپ اسماء منصوبہ کو تقسیم کریں گے مفعول، حال اور تمیز اور ظرف میں، فَهَذَا التَّقْسِیمُ بَاطِلٌ، یہ تقسیم باطل ہے، لِأَنَّ الظَّرْفَ من اقسام المفعول، اس لیے کہ ظرف مفعول کی اقسام میں سے ہے، ظرف مفعول کی اقسام میں سے ہے، فلا یکون قسیما لہو، پس یہ ظرف مفعول کیا قسیم نہیں ہے۔ ومثل ھذا ما یقولون عنہ، اور اس کی مثل کو جو کہتے ہیں اس بارے میں
یلزم منہ ان یکون قسم الشیء قسیما لہ، اس تقسیم سے لازم آتا ہے کہ قسم الشیء ایک چیز کی جو قسم ہے قسیما لہ اس چیز کا قسیم بھی ہو، یہ لازم آتا ہے۔ وَبُطْلَانُهُ مِنَ الْبَدِیہیات، اور اس کا باطل ہونا بدیہیات میں سے ہے کہ ایک چیز ایک کی قسم بھی ہو، ایک چیز ایک کی قسم بھی ہو اور اس کا قسیم بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ وَمِثْلُ هَذَا لَوْ قَسَّمْنَا سُكَّانَ الْعِرَاقِ إِلَىٰ عُلَمَاء وَجُهَلَاء وَأَغْنِيَاء وَفُقَرَاء، اور اس کی مثل ہے اگر ہم عراق کے رہنے والوں کو تقسیم کرتے ہیں إِلَىٰ عُلَمَاء، اور آگا جان کیا، وَجُهَلَاء وَأَغْنِيَاء وَفُقَرَاء وَمَرْضَىٰ، اور اصحاء مریض اور سالم لوگوں میں، وَيَقَعُ مِثْلُ هَذَا تقسیم كَثِيرًا لغیر المنطقیین الغافلین ممن یرسل الکلام علی اواہنہ، اس تقسیم کی مثل واقع ہوتی ہے بہت زیادہ لغیر المنطقین، جو منطقی نہیں ہیں اور غافل ہیں، کلام کو رہا کرتے ہیں، علی اواہنہ، اور پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، جو آیا بول دیا۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، لیکن یہ تقسیم اس اصل پر منطبق نہیں ہے الذی قررنا ہو، جس کو ہم نے تقریر کیا ہے۔ کیوں؟ لأن الاغنیاء والفقراء لا بد ان یکون علماء او جہلاء، اس لیے کہ اغنیاء اور فقراء کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہوں، علماء ہوں یا جہلاء ہوں، مریض ہوں او اسائی صحت مند ہوں۔ فلا یسع ادخالهم مرۃ ثانیہ فی قسم آخر، ان کو داخل کرنا دوسری مرتبہ ایک دوسری قسم میں صحیح نہیں ہے۔ وفی المثال ثلاث قسمات جمعت فی قسمت واحدۃ، اس مثال میں 3 تقسیمیں ہیں جو ایک قسمت میں جن کو جمع کیا گیا ہے۔ والاصل فی مثل ھذا ان تقسم السکان اولا الی علماء و جہلاء، والاصل فی مثل ھذا، اس کی مثل میں اصل یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان تقسم السکان، کہ آپ تقسیم کریں سکان کو اولا علماء اور جہلاء میں، یہ پہلے، ثم کل منہما الی اغنیاء و فقراء، پھر علماء اور جہلاء میں سے ہر ایک کو اغنیاء اور فقراء میں، فتحدث اربعۃ اقسام، پس 4 قسمیں آئیں گی، ثم کل منہما، پھر ثم کل من الاربعۃ الی المرضى واصحاء، پھر ہر ایک 4 میں سے مریض اور صحیح ہونے کی طرف ہے، فتکون الاقسام ثمانیۃ، تو پس اقسام 8 ہو جائیں گی، علماء اغنیاء مرضى علماء اغنیاء اصحاء الی آخرہ۔ فتفتن لما یارد علیک من القسمت، پس غور کرو جو آپ کے اوپر وارد ہے اس قسمت میں سے، لما یارد علیک، فتفتن تو پس غور کرو، لما یارد علیک، ٹھیک ہے، اس میں کیا کرو آگا جان، غور کرو، اس میں غور کرو، خوب اس میں سمجھ لو، لما یارد علیک من القسمت، کہ جو آپ کے لیے اس میں ہم نے کیا کیا گا جان، بیان کیا ہے قسمت میں سے، لما یارد علیک من القسمت لأن لا تقع فی مثل هذه المغالطات، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس قسم کے مغالطات کا شکار نہ ہوں۔ دوبارہ گا جان، فتفتن لما یارد علیک من القسمت لأن لا تقع فی مثل هذه المغالطات، لہذا آپ تقسیم کرنے کے اصول سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس قسم کے مغالطات کا شکار نہ ہوں۔ فتفتن، خوب غور کرو، لما یارد علیک من القسمت، جو ہم نے بیان کیا ہے آپ کے لیے قسمت کے اصول، لأن لا تقع فی مثل هذه الغلطات، تاکہ آپ اس طرح کی غلطات اور غلطیوں میں جو ہے واقع نہ ہوں۔
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أُمُورٌ، اور اس اصل پر، ٹھیک ہے نا، درج ذیل امور جو ہیں متفرع ہوتے ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أُمُورٌ، اس اصل پر امور متفرع ہوتے ہیں۔ پہلا آگا جان، إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن تُجْعَلَ قِسْمُ الشَّيْءِ قَسِيمًا لَهُ، جائز نہیں ہے کہ قسم الشَّيْء، ایک چیز کی قسم کو، قسیمًا لَهُ، اس چیز کا قسیم قرار دیا جائے۔ جائز نہیں ہے قسم الشَّيْء قسیمًا لَهُ، ایک چیز کی قسم کو اس کا قسیم قرار دینا جائز نہیں ہے۔ کما تقدم، ٹھیک ہے، جیسا کہ گزرا، مثلو ان تجعل الظرف قسیما للمفعول، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ظرف کو مفعول کا قسیم بنانا جائز نہیں ہے۔ مثلو ان تجعل الظرف قسیما للمفعول، جیسے ظرف کو مفعول کا قسیم بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا آگا جان جو امر متفرع ہو رہا ہے اس اصل پر، وَلَا يَجُوزُ أَن تَجْعَلَ قَسِيمَ الشَّيْءِ قِسْمًا مِّنْهُ مِثْلُ أَن تَجْعَلَ الْحَالَ قِسْمًا مِّنَ الْمَفْعُولِ، جائز نہیں ہے قسیم الشَّيْء، ایک چیز کی قسیم کو اس چیز کا قسم قرار دینا، قسیم الشَّيْء، چیز کی قسیم کو اس کا قسم بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ان تجعل الحال قسما من المفعول، کہ آپ حال کو مفعول کی ایک قسم قرار دیں، جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا امر یہ ہے، ولا یجوز ان تقسم الشیء الی نفسہ وغیرہ، جائز نہیں ہے ایک چیز کو الی نفسہ، خود اس چیز کی طرف، وغیرہ، اور غیر کی طرف تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کو خود اس کے اپنی طرف اور اس کے غیر کی طرف تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہیں الانسان ہو اما ضاحک او کاتب، انسان کو خود اس کے اپنی طرف اور اس کے غیر کی طرف تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ، وقد زعم بعضهم، بعض نے گمان کیا ہے، ان تقسیم العلم الى التصور والتصدیق من هذا الباب، علم کو تقسیم کرنا تصور اور تصدیق میں من هذا الباب، اسی باب سے ہے۔ یعنی کیا؟ تقسیم الشیء الی نفسہ وغیرہ، آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ ایک چیز کو خود اپنی طرف اور غیر کی طرف تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، یہ جب آپ آتے ہیں علم کو تقسیم کرتے ہیں تصور اور تصدیق میں، یہ اسی باب سے ہے۔ بعض نے یہ گمان کیا ہے، ٹھیک ہے، لما را انہم یفسرون العلم بالتصور المطلق، جب منطقیوں نے دیکھا ہے کہ وہ علم کی تفسیر کرتے ہیں تصور مطلق میں، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَتَفَتَّنْ إِلَى مَعْنَى التصدیق، جبکہ انہوں نے تفکر نہیں کیا تصدیق کے معنی میں، مع انہ تصور ایضاً، یہ تصدیق بھی تصور ہی ہے، وَلَكِنَّهُ تصور مقید بالحکم، لیکن یہ تصدیق تصور ہے جو مقید بالحکم ہے، کما ان قسیمہ، ٹھیک ہے، خصوص التصور ساذج المقید بعدم الحکم، جیسا کہ قسیم ہو، اس تصدیق کا قسیم خصوص تصور سادہ ہے، المقید بعدم الحکم، جو مقید ہے عدم حکم کے ساتھ، کما شرحنا سابقا، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی شرح دی ہے، وَأَمَّا الْمُقَسِّمُ، ٹھیک ہے نا، وَأَمَّا الْمَقْسِمُ، وَأَمَّا الْمَقْسِمُ لَهُمَا، تصور و تصدیق کا جو مقسم ہے، فَهُوَ التصور المطلق، وہ تصور مطلق ہے، الذی هو نفس العلم، جو کہ خود ہی علم ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کہیں طولانی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، میں دو اصول آپ کے لیے پھر بیان کر لوں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔